علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے ایک کلام سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ علامہ نے لکھا ہے کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساتھ۔ اور یہ شعر اصل میں سنانا ہے ایک خاص مقصد سے، اور اگلا جو شعر ہے وہ ہم سب کے لیے ہے، جو زندہ ہے ان کے لیے، اور یہ جو ابھی سناؤں گا جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ جو بادہ کش تھے پرانے اٹھتے جاتے ہیں، جو بادہ کش تھے پرانے اٹھتے جاتے ہیں، کہیں سے آب بقائے دوام لے ساقی۔ علامہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو پرانے لوگ تھے وہ دنیا سے ایک کے بعد ایک، یک کے بعد دیگر کیا ہے، چلے جا رہے ہیں، دنیا کو خیر بات کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہے ہیں، تو کہنے لگے کہ بھئی کہیں سے ایسا پانی لا جس کو آب حیات کہتے ہیں کہ جو باقی ہے تو وہ مزید باقی رہے۔ تو ہماری بھی دعا ہے کہ جو بھی ہمارے علاقے میں بڑی عمر کے حضرات ہیں، اللہ تبارک و تعالی ایمان، عافیت اور نیک اعمال اور صحت و تندرستی کے ساتھ ان کا سایہ ہمارے سروں پر اور ان کے گھر والوں پر تعدیر قائم رکھے، آمین۔ پرانے جو بادہ کش تھے وہ اٹھتے جا رہے ہیں۔ کل جن کی ہم نے تدفین کی، جس سے میری مراد ہے محمد چچا پٹیل، جن کی رہائش ہمارے علاقے میں لسٹریا پارک میں تھی اور اصلاً ان کا آبائی وطن باڈولی تھا۔ یہ بھی ہمارے علاقے میں جو پرانے لوگ تھے ان میں سے تھے۔ بتانے والے نے مجھے بتایا کہ یہ مسجد جس میں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں تشریف فرما ہے، اس مسجد کی بنیاد بھی نہیں پڑی تھی۔ اس سے پہلے فوربگ روڈ کے اوپر نقیب الاسلام کے نام سے جو سوسائٹی قائم کی گئی تھی، اور وہیں پر نمازیں بھی ادا کی جاتی تھی اور بچوں کو دینی تعلیم بھی شاید دی جاتی تھی، یا یہ کہ کسی کے گھر میں شاید دی جاتی تھی، بہرحال جو بھی ہو، لیکن یہ کہ نمازیں فوربگ روڈ پر نقیب الاسلام سوسائٹی کے نام سے جو سوسائٹی قائم ہوئی تھی، تو یہ محمد چچا بھی بتایا گیا کہ اس وقت کے لوگوں میں سے، پرانے لوگوں میں سے تھے۔ اور اب ایسے افراد بہت کم باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو باقی ہے تمام کی عمروں میں بعافیت خوب برکت نصیب فرمائے، آمین۔ تو ہماری دعا ہے کہ مرحوم جو دنیا سے چلے گئے، اللہ تبارک و تعالی ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اور برزخی لائن سے جتنی بھی بشارتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کے لیے، مومنین صالحین کے لیے بیان فرمائی، اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے بھی اور جو بھی بحالت ایمان دنیا سے جا چکے ہیں اور قبروں میں آرام فرما رہے ہیں، دنیا کے کسی خطے میں سوئے ہوئے ہوں، اللہ تبارک و تعالی تمام کے لیے مقدر فرمائے، اور اگلی ان کی منزلیں اور سارے مراحل آسان فرمائے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر پر جام کوثر نصیب فرمائے، عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے، بلا حساب کتاب جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام سے نوازے، اور ان کی تمام حسنات کو اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت بخشے، اور بشری تقاضے کی وجہ سے کمیاں کوتاہیاں ہر ایک سے ہو ہی جایا کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی بھی اور ہم تمام کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، اور تمام پسماندگان کو صبر جمیل و اجر جزیل عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ہر فیصلے پر ہمیں جو ہیں راضی رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔
آج کی مجلس میں 2-3 باتیں انہی کے تعلق سے کہنی ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے۔ جیسے ہمارے بزرگوں میں ماضی قریب کے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب کیا ہے؟ حکیم الامت۔ تو اسی طرح صحابہ کرام میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا تھا؟ حکیم الامت کا تھا۔ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملفوظ ہے، وہ یہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے، کن عالماً، پہلے نمبر پر اگر اللہ توفیق دے تو کیا بنو؟ عالم بنو۔ او متعلماً، اور اگر کسی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہے یا نہیں رہا تو پھر متعلم بنو، یعنی سیکھنے والے بنو۔ جو علماء سکھا رہے ہیں، دین کی باتیں بتا رہے ہیں، تو ان کے درس میں اور دروس میں کیا کرو؟ شرکت کرو، بیٹھو، دین حاصل کرو۔ تیسرے نمبر پر فرمایا او مستمعاً، اور چوتھے نمبر پر فرمایا او محباً، کہ اگر یہ تینوں نہیں کر سکتے، نہ عالم، نہ متعلم، نہ مستمع، نہ سننے والے، تو پھر چوتھے نمبر پر یہ کام، یہ تو آخری درجہ ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گویا کہ یہ تو کیا ہے؟ آخری درجہ ہے کہ پہلے 3 کام نہیں کر سکتے، اور وہ ذرا مشکل ہے، اس کے لیے وقت درکار ہے۔ شروع کے جو 3 کام ہیں، عالماً، متعلماً، مستمعاً، اس کے لیے کیا ہے؟ باقاعدہ وقت نکالنا پڑے گا۔ لیکن چوتھی جو چیز ہے، تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ تو بہت آسان ہے، اور اس کے لیے کوئی مستقل وقت نکالنے کی بھی بظاہر ضرورت نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ محباً، کہ علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ علماء سے کیا ہے؟ محبت کرنے والے بنو۔ دیکھیے، بہت سے لوگ، شیطان دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ فلاں عالم جو ہیں وہ تو ایسا ہے، ویسا ہے، وہ دین پر عمل نہیں کر رہا، یہ وہ فلانا۔ تو ہمارے اکابر نے مثال دی کہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن ہم اس کی شخصیت کی وجہ سے، اس کی ذات کی وجہ سے اس کا احترام نہیں کر رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو دولت دی ہے، اس دولت کی وجہ سے، یعنی وہ دولت کون سی ہے؟ دین کی ہے، علم کی ہے، تو اس کی وجہ سے اس سے محبت کرنا ہے۔ اور وہ راہ راست سے ہٹا ہوا ہے تو دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دے؟ راہیاب کر دے، راہ راست پر اس کو لے آئے۔ فرمایا کہ جو بے عمل عالم ہے، علماء نے لکھا، جو بے عمل عالم ہے اس کا بھی احترام کرو۔ کیوں؟ فرمایا کہ اس کی مثال قرآن کریم کی سی ہے۔ اللہ نہ کرے قرآن کریم غلط چھپ گیا ہے، یعنی جو آیت جہاں ہونی چاہیے تھی وہاں نہیں ہے، نیچے آ گئی ہے، یا جس صفحے پر ہونی چاہیے وہاں نہیں ہے، آگے پیچھے ہو گئی، تو ہم اس قرآن کا احترام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے نا۔ کیوں؟ اس کا احترام کیوں کر رہے ہیں؟ کہ ہے تو قرآن، غلط نہیں لکھا گیا، غلط نہیں ہے، چھپا غلط ہے، کہ جو آیت جہاں ہونی چاہیے وہاں نہیں ہے، جو آیت جس صفحے پر ہونی چاہیے وہاں نہیں ہے، وہ غلط جو ہے چھپ گیا ہے، لیکن ہے تو کیا ہے؟ قرآن۔ یہ بھی عالم ہے، اللہ نے دین کا علم اس کو دیا ہے۔ اور دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا اور خیر کا ارادہ کرتا ہے، اسے دین کی دولت اور دین کی سمجھ اور فقاہت سے نوازتا ہے۔ تو جو بھی عالم ہے، ہاں گمراہ خود بھی ہے اور پتہ ہے گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن اس کو پتہ ہے، لیکن کسی وجہ سے بے عمل ہے۔ کیا ہے؟
بے عمل ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو بہرحال اللہ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ خیر کا ارادہ کیا ہے۔ حدیث بتا رہی ہے کہ اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے، جبھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو علم کی دولت سے کیا ہے؟ مالا مال فرمایا ہے۔ ہاں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دولت تو قارون کو بھی دیتا ہے، لیکن دین کا علم ہر ایک کو نہیں دیتا۔ دولت اللہ کی عام ہے، وہ ان الذین آمنوا کو بھی دے گا اور ان الذین کفروا کو بھی دے گا، بلکہ جس نے دعویٰ کیا انا ربکم الاعلیٰ کہ میں رب اعلیٰ ہوں، اللہ نے اسے بھی دیا ہے۔ تو دولت کا مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی علامت نہیں ہے، لیکن دین کی دولت کا مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی علامت کہا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم پہلے 3 میں سے کوئی ایک کام نہیں کر سکتے، چوتھا کام کرو کہ کیا؟ علماء سے اور دینداروں سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اگلی بات سنو، وَلَا تَكُنِ الْخَامِسِ، فرمایا کہ 5واں تو ہرگز مت بننا، جو 5واں گروہ ہے، فَتَحْلِقْ، ورنہ کیا ہو جاؤ گے؟ برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور وہ 5واں کیا ہے؟ علماء سے بغض رکھنا۔ علماء سے کیا ہے؟ بغض رکھنا، نفرت کرنا علماء سے۔ فرمایا علماء سے نفرت رکھو گے، نفرت کرو گے، بغض رکھو گے تو حکیم الامت جو صحابہ کرام میں جن کا لقب ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ تم کیا ہو جاؤ گے؟ ہلاک ہو جاؤ گے۔ ہاں، اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے اسے نیک لوگوں کی برائی میں لگا دیتا ہے۔ یہ اللہ نے اس کے ساتھ شر کا ارادہ کیا ہے، برائی کا ارادہ کیا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں۔ اگر علماء کے پیچھے پڑا ہے، دینداروں کے پیچھے پڑا ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہیں، کیا ہے؟ علماء کی برائی، اماموں کی برائی، دینداروں کی برائی۔ ارے جن کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان کی برائی، تو تمہاری نماز ہی کہاں سے ہوگی؟ ہیں؟ تمہاری نماز ہی، تمہارے دل میں اس کی عظمت ہی نہیں ہے تو تمہاری نماز ہی کیا ہوئی پھر؟ اور حضور نے کیا فرمایا؟ مفہوم یہ ہے، صحابی رسول ہیں کہ اے میرے بیٹے، کس سے فرمایا تھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ہو سکے تو صبح اس طرح کر کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کیا نہ ہو؟ بغض نہ ہو، ہیں؟ حسد جو نہ ہو۔ اور فرمایا کہ یہ میری سنت ہے، ہیں؟ اور جو میری سنت پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا دے گا؟ جنت جو ہے وہ دے گا۔ اس لیے آج کا دور بڑا نازک ہے۔ دیکھیے علماء سے اگر محبت نہیں کر سکتے، آخری درجہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے دعوت و تبلیغ کی لائن سے۔ حضرت فرماتے تھے کہ پیارو، یہ حضرت کا کیا تھا؟ تکیہ کلام تھا، ہے نا، کہ میرے پیارو، اگر تم یہ دعوت و تبلیغ کے کام میں جو لگے ہیں ان سے محبت نہیں، ان سے اگر تم جڑ نہیں سکتے، اس میں تم شامل نہیں ہو، کام نہیں کر سکتے، تو کم از کم یہ کرو ان سے محبت رکھو، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ان سے بغض مت رکھو۔ آخری درجہ ہے کہ ان سے کیا ہے؟ بغض مت رکھو۔ تو علماء سے اور جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، امام ہیں، آپ کے ائمہ ہیں، محبت نہیں کر سکتے، کچھ نہیں، تو کم از کم کیا ہے؟ بغض جو ہے وہ نہیں رکھنا ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ یہ چیزیں مت کرو۔ یہ مرحوم جو تھے محمد چچا، مجھ سے بڑا اچھا تعلق تھا اور بڑی محبت مجھ سے جو ہے وہ فرماتے تھے۔ اس پر میں نے یہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو ہے وہ آپ کو سنایا۔ اب تو وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اور آپ کو بتایا بھی تھا کسی موقع پر، ہدیے کا اصول یہ ہے کہ دینے والا چھپا کر دے اور لینے والا اظہار کرے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ کہ وہ چھپا کر دے، وہ کسی کو نہ کہے۔ ان کو معلوم ہے، یہ بیٹھے ہیں، یہ جو سامنے میرے بیٹھے ہیں آپ کے، ان کو معلوم ہے کہ محمد چچا برس ہا برس، 1-2 دن نہیں، میرے لیے ہر 2 دن کے بعد فروٹ خرید کر لاتے تھے۔ جب وہ ظہر کی نماز کے لیے آتے تھے
تو میرے لیے فروٹ خرید کر لاتے تھے. میں نے ان کو بہت سی مرتبہ منع کیا کہ محمد چچا اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ مت لاؤ. تو کہتے تھے کہ بھائی ہدیے کو منع نہیں کر سکتے، اور مجھے کہتے تھے کہ تم تھوڑی مانگ رہے ہو، میں اپنی خوشی سے اور محبت سے لا رہا ہوں. تو یہ جو موریسنز کے سامنے وہ جو کارنر میں شاپ ہے اور وہ باؤل لے کے جو بیٹھتا ہے تو وہاں سے لاتے تھے، اور اگر وہاں سے ان کو پسند نہیں تو موریسنز جاتے تھے اور موریسن سے لاتے تھے. میرے بچوں نے، میرے گھر والوں نے، آپ پوچھ سکتے ہیں ابراہیم اور دوسروں سے بھی، ان کا نام رکھا تھا فروٹ والے چاچا. ہیں وہ کیا کہتے تھے کہ فروٹ والے، کہ وہ فروٹ جو ہیں وہ لے کر آتے تھے. اچھا مجھے جگہ بتا دی تھی کہ وہ نماز سے پہلے لا کر کیا کرتے تھے، وہ جو تھیلی ہے اس کو لٹکا دیتے تھے ایک جگہ پر، یا کبھی ادھر ادھر ہو گیا تو وہ لے کر جو ہے وہ دیتے تھے. تو بہرحال یہ میری ان کے ساتھ کوئی نسبت، کوئی رشتہ داری نہیں تھی، صرف اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے اور وہ پیچھے نماز پڑھتے ہیں ہمارے ہمارے امام ہیں اور اللہ نے دین کی دولت دی ہے، تو اس نسبت سے وہ کیا کرتے تھے، محبت کرتے تھے. ہاں اس نسبت سے وہ محبت کرتے تھے. تو یہ ان کا جو ہے وہ معمول رہا. دوسرا ایک معمول، اور اخیر میں بھی یہ جو ابھی عید گئی رمضان المبارک والی، بقرعید والی نہیں، ہر سال میرے بچوں کو عیدی دیتے تھے، ہر سال کہ، اور اب ان کا مسجد آنا بند ہو گیا تھا تو ان کے گھر والے بھیجتے تھے گھر سے. وہ ان کا لڑکا ارشد جو ہے، ارشد کیا نام ہے، تو وہ ارشد جو ہے وہ لے آتا تھا ان کے ساتھ جو ہے. تو بہرحال یہ محبت انہوں نے اخیر تک جو ہے وہ قائم رکھی. اور جب میرا ان کے ساتھ تعلق ہوا، پھر جب انڈیا کا سفر ہوا تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کو بارڈولی جانا ہے، اور بارڈولی جا کر میرا مکان تو بند پڑا. مجھے کیا کہا کہ میرا مکان تو بند ہے، ہم یہاں ہیں، لیکن مینارہ مسجد کی گلی میں ایک صاحب، یہ سعید بھائی ہمارے جانتے ہوں گے ان کو، کہ ان کا نام ہے عمران شاید پٹیل یا علی بھائی موسیٰ، وہ علی بھائی ہوئے نا، وہ دوسرے بھائی موسیٰ تھے. تو وہ تو کہاں کہ ان کی انڈے کی شاپ ہے شاید، وہ انڈا وغیرہ وہ بیچتے ہیں. تو مجھے ان کا نمبر دیا، نام دیا، اور مجھ سے کہا کہ آپ کو جانا ہے اور صرف ایک کام کرنا ہے، عمران کو میں بتا دوں گا فون کر آپ کو جانا ہے اور میرے گھر میں جا کر آپ کو مختصر دعا کرنی ہے بس. حالانکہ گھر کیا ہے، بند پڑا ہے نا، بند پڑا ہے نا ان کا مکان. آپ کے پڑوسی؟ ہاں. تو کیا ہے، وہ بند پڑا ہے. تو بہرحال یہ کیا ہے، محبت ہے، یہ محبت. تو علماء سے اور جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم کیا کرو، ہاں ارے چلو محبت بھی نہیں کر سکتے تو بغض اور نفرت نہیں کرنی. اور یہ حضور کا ارشاد ہے، یاد رکھو. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 5101 5101. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور کا ارشاد یہ ہے اور الفاظ یہ ہے، لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ. انشاءاللہ میں ختم کرتا ہوں 5-7 منٹ میں. حضور نے کیا فرمایا، لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ مرغ کو گالی مت دو، مرغ کو کیا کرو، گالی مت دو، برا بھلا مت کہو مرغ کو. کیوں؟ اس کی وجہ بیان فرمائی کہ مرغ کو گالی نہیں دینا ہے، مرغ کو برا بھلا نہیں کہنا ہے. تو اس کی وجہ کیا بیان فرمائی سعید بھائی، فَإِنَّهُ يُوقَظُ لِلصَّلَاةِ. جاوید بھائی سنو، وجہ یہ بیان فرمائی کہ مرغ صبح میں صدیق بھائی نماز کے لیے کیا ہے ہاشم بھائی، لوگوں کو جگاتا ہے نا چودھری صاحب. گاؤں میں ایسا ہوتا ہے نا، اور ہوتا تھا کہ مرغ کا کام یہ ہے کہ وہ صبح میں کیا ہے، نماز کے لیے وہ جگاتا ہے، وہ اذان پڑھتا ہے. کہتے ہیں کہ مرغ کیا دیتا ہے، اذان دیتا ہے. تو پرانے دور میں لوگ کیا ہے، خاص کر گاؤں میں مرغ کی آواز سن کر، اور عام طور سے ایسا ہی ہوتا تھا کہ وہ صحیح وقت پہ آواز دیتا تھا. یہ بھی نہیں کہ صدیق بھائی کیا ہے غلط وقت میں نورانی بھائی آواز دے دیو، نہیں، غلط وقت میں آواز نہیں دیتا تھا بلکہ وہ صحیح وقت میں دیتا تھا. تو حضور نے فرمایا لا تسبوا الدیک، کہ
کہ اس کو گالی مت دو، اور وجہ یوسف چچا کیا بیان فرمائی کہ وہ نمازیوں کو اور مسلمانوں کو نماز کے لیے جگاتا ہے۔ اب علماء نے اس حدیث پاک کے ذیل میں نورانی بھائی بڑی اچھی بات لکھی، فرمایا کہ مرغ پورے دن میں صرف ایک مرتبہ یہ کام کرتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ ایک ہی مرتبہ کرتا ہے نا، وہ صبح میں دیتا ہے، الگ صبح۔ کہاں کہ پورے دن میں مرغ ایک مرتبہ اذان پڑھتا ہے، بانگ دیتا ہے اور نمازیوں کو مسلمانوں کو جگاتا ہے، اس کو برا بھلا کہنے کی ممانعت ہے، اور حضور نے منع فرما دیا، دین نے ہمیں اس سے روکا۔ تو جو مؤذن روزانہ 5 وقت آپ کے لیے اذان پڑھتا ہے اور آپ کو بلاتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو امام آپ کو روزانہ نماز پڑھاتا ہے، جو علماء آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، جو علماء آپ کو دین سکھاتے ہیں، تو یہ دن میں ایک مرتبہ، یہ تو کئی گھنٹے، اور ایک مرتبہ کتنی دیر لگے گی؟ ذرا سی۔ یہ تو آپ کے لیے کتنا وقت قربان کر رہے ہیں، اور آپ کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، دین کی تعلیم دے رہے ہیں، دین کی ترویج کر رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں۔ فرمایا پھر ان کو برا بھلا کہنا کیسے جائز ہو سکتا؟ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ حدیث میں علماء نے لکھا ہے، یہی بالکل کامنٹری جو میں نے کی ہے، جو تشریح، یہی بات علماء نے لکھی ہے۔ الفاظ میرے ہیں سمجھانے کے لیے، لیکن مفہوم اور خلاصہ اس کا یہی ہے، اس لیے فرمایا کہ مت کہو۔ اور حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ حضرت شیخ نے نقل کیا ہے، جن کی ہم فضائل میں کتاب پڑھتے ہیں، فرمایا کہ برائی سب کی کرنا، غیبت مسلمانوں کی کیا ہے؟ حرام ہے، اور مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے، لیکن حضرت نے فرمایا عوام کی برائی کرنا، غیبت وہ تو حرام ہے ہی، مردار بھائی کا گوشت کھانا، لیکن علماء کی برائی کرنا یہ زہریلا پن ہے اس گوشت میں، زہریلا۔ پہلے زمانے، آپ کو ذرا سمجھاتا ہوں چودھری صاحب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فیروز ابو لولو مجوسی نے خنجر مارا تھا، تو اس سے پہلے اس نے خنجر کو کس میں بجھایا تھا؟ زہر میں بجھایا تھا۔ کس میں؟ عادل صاحب، زہر میں بجھایا تھا۔ تو وہ زہر میں بجھایا ہوا ماریں گے، وہ ڈبل کام کرے گا۔ ایک تو خنجر صدیق بھائی نقصان کرتا ہے، اور دوسرا ہاشم بھائی وہ زہر اس کے ساتھ جو ہے وہ لگا ہوا ہے۔ فرمایا کہ غیبت حرام ہے، لیکن اس میں زہریلا پن ہے، یعنی مطلب یہ ہے وہ تمہارے دین کو نقصان پہنچا کر رہے گی۔ کیا رہے گی؟ نقصان پہنچا کر۔ اور جن کو لسان التبلیغ کہا جاتا ہے، حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کا ملفوظ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے سعید بھائی کہ اگر علماء کی غیبت کرو گے، بغض رکھو گے، نفرت کرو گے ان سے، تو اللہ تعالیٰ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کی 1 2 نہیں 10 نسلوں میں علماء پیدا نہیں ہونے دیتے۔ یہ حضرت جی کا ملفوظ ہے، حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بھائی اپنی ویسے بھی گناہ ہے، غیبت کسی کی ہو کیا ہے گناہ ہے، اور آپ جن کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ کو حدیث جو ہے وہ میں نے سنا ہے، تو اس لیے کیا ہے، جہاں تک ہو سکے اپنی زبان کو کنٹرول جو ہے وہ کنٹرول میں جو ہے وہ رکھے۔ آخری بات کہی کر دیکھیے، علماء سے آدمی محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے نوازتے ہیں۔ سنو، ایک کتاب ہے جس کا نام ہے وفیات الاعیان۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ وفیات الاعیان۔ اس کی جلد نمبر 6، والیوم نمبر 6، صفحہ نمبر 228، اس پہ یہ واقعہ لکھا ہے۔ یہ کہہ کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ہارون رشید بڑا مشہور بادشاہ گزرا ہے، آپ نے نام سنا ہوگا یقیناً، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے۔ ان کا ایک وزیر تھا، بڑا زیرک، ہوشیار، دانا، خردمند، جس کا نام تھا یحییٰ بن خالد برمکی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان میں ایک صفت اللہ تعالیٰ نے بڑی کمال کی رکھی تھی، ایک وصف، اور وہ وصف تھا علماء اور دینداروں سے نہ صرف محبت رکھنا بلکہ ان کی مالی مدد کرنا۔ کیا کرنا؟
صرف محبت نہیں، مالی مدد کرنا ان کی۔ تو اس دور میں ہارون رشید کے زمانے میں رحمۃ اللہ علیہ یحییٰ بن خالد برمکی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے وزیر با تدبیر تھے، بڑے عالم تھے مکہ مکرمہ میں، جن کا نام ہے حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عالم تھے، بڑے محدث تھے۔ تو یہ تھے اور یہ وزیر تھے اور علماء سے محبت رکھتے تھے، سارے علماء سے۔ لیکن یہ تو ہر ایک کے ساتھ ظاہر پہ ہوتا ہے، آپ کو محبت سب سے ہوتی ہے، لیکن کسی ایک سے کیا ہے زیادہ لگا ہوتا ہے نا؟ صدیق بھائی ہوئی کہ نہیں؟ ہاں برابر ہے نا، کسی ایک سے کیا ہے زیادہ لگا ہوتا ہے۔ تو یہ کرتے تھے یحییٰ بن خالد برمکی رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے ان کا وظیفہ مقرر کر دیا تھا۔ کس کا؟ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نورانی بھائی وظیفہ مقرر کر دیا تھا، ہر مہینے 1000 دینار۔ کتنے؟ 1000۔ اور ایک ہوتا ہے درہم اور ایک ہوتا ہے دینار۔ کون سا زیادہ ویلیوبل ہے؟ دینار۔ کیوں؟ وہ کس کا سکہ ہوتا ہے؟ سونے کا۔ 1000 دینار اس زمانے میں ہے کہ حضرت سفیان بن، اور ان کی نیت یہ تھی کہ میں ان کو مالی طور سے بے فکر کر دوں گا تو یہ بے فکر ہو کر دین کی کیا کریں گے؟ خوب ترویج کریں گے، خدمت کریں گے اور دین پھیلائیں گے۔ یہ ان کی نیت تھی یحییٰ بن خالد برمکی کہ اللہ نے ان کو نوازا ہے بڑے علوم سے اور اللہ نے یہ کوالٹی دی ہے ان کو۔ اب دنیاوی لوازمات ہر ایک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، کہاں کہ میں ان کی دنیا بنا دیتا ہوں اور یہ دین پھیلائیں گے لوگوں میں، تو اس کی وجہ سے میری آخرت بن جائے گی۔ یہ نیت تھی کس کی؟ یحییٰ بن خالد برمکی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو 1000 دیتے تھے، تو اس کے بدلے میں حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ، یہ نہیں کہ دیا تو جزاک اللہ اور ہو گیا، نہیں، روزانہ ان کے لیے سجدے میں دعا کرتے تھے۔ روزانہ، یہ میں نے کتاب کا حوالہ آپ کو دے دیا، تو روزانہ وہ سجدے میں دعا کرتے تھے۔ دعا کیا کرتے تھے سنو، اللہم ان یحییٰ کفانی، اللہم ان یحییٰ کفانی امر دنیای فکفیہ امر آخرتی۔ کیا دعا تھی؟ آخرتی ہی۔ کیا دعا تھی؟ اللہم ان یحییٰ کفانی امر دنیای، کہ اے اللہ، مفہوم یہ ہے کہ یحییٰ بن خالد برمکی نے میری دنیاوی ضروریات پوری کی، مجھ سے محبت رکھتا ہے علم کی وجہ سے، فکفیہ امر آخرتی، تو اس کی آخرت بنا دے۔ روزانہ دعا۔ اب کیا ہوا کہ فلما مات یحییٰ زاد بعض اصحابہ فی المنام فقال لہ، ایک وقت آیا، ہر ایک کے ساتھ آنا ہے، فلما مات یحییٰ، تو حضرت یحییٰ بن خالد برمکی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ رآہ بعض اصحابہ، تو ان کے کسی دوست نے فی المنام ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، فقال لہ، کہ کیا گزری، اور فقال لہ، اور کہا اس سے، ما فعل اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ خواب میں دیکھا تو کیا پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو جواب میں فرمایا، غفر لی بدعاء سفیان۔ اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ نے میں جو حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتا تھا اور ان کی مالی خدمت کرتا تھا، اور اس کے عوض میں، یعنی سمجھانے کے لیے عوض میں کہ وہ مجھ پہ احسان کرتے تھے، دعا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سفیان بن عیینہ کی دعا کی برکت سے میری مغفرت کر دی۔ تو ہم بھی مرحوم کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کی بھی کیا فرمائے؟ بال بال مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام سے نوازے، اور ہم تمام کو اللہ تعالیٰ دین سے، دینداروں سے کیا ہے؟ محبت یہ نصیب فرمائے۔ اور سنو، آخری بات ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ جو مسلمان دین سے اور دینداروں سے، علم سے اور علم والوں سے محبت کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو چاہت ہے
کہ ہر مسلمان دین سے محبت کرے، دینداروں سے محبت کرے، علم سے محبت کرے، علم والوں سے محبت کرے۔ تو فرمایا کہ ایسا مسلمان کو جان لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ جو چاہ رہا ہے وہ اسی کے مطابق کیا کر رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جو ہے ہر مسلمان سے دل کو پاک اور صاف رکھے، بغض، کینہ، حسد، اللہ تبارک و تعالی اس سے میری اور آپ کی کیا ہے، حفاظت فرمائے، اور ہمیں علماء سے، ائمہ سے اور دینداروں سے، اپنے اساتذہ سے کچھ نہیں، اگر پہلے تو محبت کرنے کی توفیق دے، اور محبت نہیں کر سکتے تو کم از کم بغض اور نفرت کرنے والے نہ بنیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت